اس 11 مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر، اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے. اینڈ دس از ویری ایموشنل سر. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا سر. 9 مئی کے بعد روپوش ہو گئے. 4.5 مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر. کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، بچے لے کے در بدر گھرتے رہے سر. جگہ ختم ہو گئی، گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی. میرے بیٹے نے ملک سے باہر جانا تھا، چھپا کے اس کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر. 4.5 مہینے بعد امنگ آل مائی کولیگس مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے. 14 دن سر میں کہیں رہا. 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر، واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور مجھے آزاد کر دیا گیا. آزاد تو ہو گیا سر، لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں. ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے، اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے، جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد نہیں ہوں. اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا. کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا سر. ایک قیدی جو ہے وہ دیتا ہے سر، میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقت دیتا ہے سر. وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر، لیکن مسکرا رہا ہے، اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے. اس ایک قیدی نے اس پورے ملک کو میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر. ایک قیدی نے. 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی. اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. 8 فروری کو، جب اس سے پہلے 6 مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر. جب 8 فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا، جتنی کچھ پری پول ریگنگ کی گئی، ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے گئے، جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا. لیکن 8 فروری کو جب عوام نکلی، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپس میں جا کے سر وہاں سے پرچی بنوا رہی تھی، اینڈ پہ جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دے رہی تھی، کسی بینگن کو، کسی جوتے کو، کسی سبز مرچوں کو، جو بھی نشان تھے. 5 بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. رات کو قوم آئی، صبح 5 بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہوں، اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی. نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو 9 بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا. جو سیٹیں ہم 136 40 تک جیت چکے تھے وہ واپس 100 پہ آ گئی، اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی ہوتی 93 پہ پہنچ چکی ہیں. تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر، ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم 47 ایشو ہو گیا، فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا. ریٹرننگ آفیسر نے بغیر فارم 45 دیکھے فارم 47 کے ریزلٹس ایشو کر دیے. فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پہ رکھنا ہے. ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی، لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے. فارم 47 ایشو کر دیے گئے سر. اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو فارم 47 بھی چینج کر دیں گے، تمہیں ریکاؤنٹنگ میں ہروا دیں گے. 10 سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں. صدیقی صاحب، عرفان صدیقی صاحب، 10 سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس، جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے، وہ اس وقت آپ کے کیمپ کے بیٹھے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ایتھکس ہے؟ ووٹ عمران خان کا لیا. 10 افلان صاحب بیٹھ جائیں، تقسیم رکھیں. افلان صاحب، افلان صاحب، اگلی بات سنتے ہیں سر. اب اس وقت کوئی بات. افلان صاحب تشریف رکھیں. ذیشان صاحب بیٹھیں. افلان صاحب، افلان صاحب، سینیٹر صاحب، اپنی تقریر بٹن دبا. سینیٹر صاحب، سینیٹر صاحب اب اپنی باری میں بول رہے ہیں. آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا. وہ قیدی پھر مسکرا رہا ہے. اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن پا رہا. لیکن افسوس چیک کریں سر، افسوس چیک کریں سر، اس قیدی کا ساتھ دیکھیں.
31 سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے 4 دنوں میں, ابھی بھی دل بھرا نہیں. اس وقت اس قیدی کی بیوی بشرا آپا بنی گالا کے اندر ہاؤس اریسٹ ہے سر. اور ہاؤس اریسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی 4 دیواری میں ان کو محصور کر دیا گیا ہے, اور ان کو کھانا اڈیالہ جیل سے آتا ہے, اور اس کھانے میں ہمیں شک ہے کہ زہر ملایا جا رہا ہے. خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو, لیکن یہ کون سا ظلم ہے؟ تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو, پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشرا آپا کو اڈیالہ جیل بھیج دے, ہمیں ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا. اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشرا آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے. آخر میں سر ٹائم اپنا گزرا, ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا, سو یہاں موبائل سے پڑھوں گا, لیکن سر آپ سے اجازت لے کے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے. جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اسراء میں راہزن ہیں اتنے. کچھ یا اور بھی ہو سکتا ہے, کچھ تو اکثر ہوتا ہے. کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے. پر تم جس لمحے میں زندہ ہو, یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. جی گیلری میں ہمارے سابقہ سینیٹر اورنگزیب صاحب جو ابھی ایم پی بھی بن چکے ہیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس میں. اور سینیٹر منظور کاکڑ صاحب کے بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں ہاؤس میں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جی سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. تمام ساتھیوں نے 18 فروری کے الیکشن کے بارے میں باتیں کی ہیں. سارے 8 فروری سر 8 فروری کا الیکشن ایک عجیب الیکشن تھے, جن میں جیتنے والے بھی رو رہے ہیں اور ہارنے والے بھی رو رہے ہیں. اور ان الیکشن کے مخالفین جو اپوزیشن والے وہ بھی فراڈ کرا رہے ہیں, اور جو حکومتی لوگ ہیں وہ بھی فراڈ کرا رہے ہیں. دھاندلی کا آغاز تو صبح اس وقت ہوا تھا جب انٹرنیٹ بند کر دیا, موبائل فون بند کر دیا, ٹویٹر بند کر دیا, انسٹاگرام وغیرہ سب بند کر دی. تو اس وقت سے تو آغاز ہو گیا, لوگ سمجھ گئے. لیکن دھاندلی کا طریقہ کار پتہ نہیں کہ کس طریقے سے ہوگا, اس کا بھی لوگوں کو علم نہیں تھا. جناب چیئرمین صاحب, سارے قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح لوگوں کے جتوائے گئے, اور یہاں تک کہ آرز نے خطیر رقم دے کر, شرم کی بات تو یہ ہے کہ افغان شہری کو بھی جتوایا, جس کے فارم 45 میں 1200 ووٹ تھے اور وہ 6 نمبر پہ تھا, اس کو بھی آگے کر کے 27,000 ووٹ دے کے تیمور جگڑا کو جو ہے ہرائے گیا اور اس کو جتوائے گیا.